جگہ کرائے پر لے کر 12 سال تک مسجد کا نظام چلایا۔ جب میں نے وہاں شروع کیا تھا میرا ایک بھی آدمی وہاں واقف نہیں تھا، اور مشکل اتنی تھی کہ حلال کھانا اس علاقے میں میسر نہیں تھا۔ میں شاید 1.5 سال تک چنے چبا کر اور پانی پی کر گزارا کرتا رہا، اور کسی کو ذکر تک نہیں کیا، بلکہ پتہ تک نہیں چلنے دیا یہ کھاتا پیتا کہاں سے۔ یہ بھی شعور مجھے اپنے اساتذہ سے ملا جو دینی مدارس میں ہمیں پڑھاتے تھے کہ پرانے زمانے میں دین کا علم سیکھنے والے سوکھے ٹکڑے کھا کھا کر وہ علم سیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت اور توفیق دی۔ پہلے جمعے میں 40 کے قریب آدمی آئے، اور یعنی تشہیر کا میرے پاس کوئی بھی انتظام نہیں تھا۔ یہ سادہ سا کاغذ لے کر مسجد البدر اس پر پینسل سے لکھا اور باہر دیوار پر ٹیپ سے لگا دیا۔ تو 12 سال تک اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر زبردست کمیونٹی جو ہے وہ تیار ہوئی، اور اتنا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہاں لیا ہے۔ یعنی اگر میں نے حج کے موقع پر حج کے خطبے دیے ہیں تو کتنے ہی لوگوں نے اس ترغیب سے حج ادا کیے، ورنہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ حج بھی کرنا۔ پاکستان آتے تھے، پاکستان سے چلے جاتے تھے، قریب سے گزرتے تھے، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ کتنی لوگوں نے داڑھیاں رکھ لی، نوجوانوں نے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے۔ تو یعنی جب کوئی بھی بیس اور بنیاد نہ ہو، وہاں پر آدمی، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، تو ہمیں ہر کارکن کو اپنے اپنے مقام پر اپنی دنیا خود پیدا کرنی چاہیے، سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، کچھ کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں ہر آدمی کو دی، اور جماعت کے کارکن تو بے تحاشا صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان میں لیڈرانہ اوصاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے لٹریچر ہی وہ پڑھا ہے جس کے اندر انتہا درجہ کے ان کو انسپریشن ملتی، ان میں جذبہ اقدام کا جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے 12 سال جب میں نے کرائے کی جگہ پر کام کیا، 12 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جگہ ایک یہودی لینڈ لارڈ سے دلوا دی، بغیر سود کے، بغیر بینک انوالومنٹ کے، بغیر ریئل اسٹیٹ انوالومنٹ کے۔ اور اس سے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میری شرائط کے مطابق قسطیں بنا لیں تو ہم اس طرح ادا کرتے رہے۔ وہ بیچارہ مان گیا۔ $9 لاکھ کی وہ میں نے جگہ خریدی، تقریباً وہ 10 مرلے کا بنا بنایا ہال ہے، بہت بڑا، اس میں پرنٹنگ پریس تھا، وہ ہم نے سارا اٹھوا دیا، اور تقریباً اس میں کوئی 300-400 آدمی نماز پڑھ سکتے، اور ہر جمعے میں 200-300 آدمی عام دنوں میں ہوتے ہیں۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ باہر فٹ پاتھ تک دنیا پہنچی ہوتی، نیچے بیسمنٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ $9 لاکھ میں سے 4.5 لاکھ 2-2.5 سالوں میں ہم نے ادا بھی کر دیا۔ میں نے پھر یہ جو رمضان گزرا ہے، قسط دینی تھی، تو بس قدرتی طور پہ، حالانکہ میں چندہ مانگنے کا بڑا شرمیلا آدمی ہوں، ہم پروفیشنل لوگ تو ہیں نہیں مولویوں کی طرح، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا میرے ذہن میں ڈالا، 2 ہی جمعے رہ گئے تھے رمضان کے، اور قسط تیار نہیں ہو رہی تھی، اور میں نے لوگوں سے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں 14 سال سے تمہارے اندر کام کر رہا ہوں، ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے کسی کا کبھی کوئی ڈالر مارا ہو، کسی سے بددیانتی کی ہو، کسی کا کوئی پیسہ دینا ہو۔ جب کوئی نہ اٹھا، میں نے کہا کہ جب آپ مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں تو ہمیں $1 لاکھ آج اکٹھا کرنا۔ میں نے نام لے لے کر کہ $2000 آپ نے دینا، 2 آپ نے دینا، 2 آپ نے دینا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اکٹھا ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی، ان کو بروئے کار لانا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا لٹریچر مکمل، تفہیم القرآن سے لے کر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ تک، بڑی بڑی کتابیں تمام کی تمام
ہر سال تقریباً میں 5-6 لاکھ روپے کی کتابیں اسلامک پبلیکیشن سے منگواتا ہوں، اور پوری مسجد جو ہے اس کے چاروں طرف شیلفیں لگا کے اوپن وہ مسجد بھری ہوئی ہے. جو بھی کوئی آ کے دیکھتا ہے اسے مسجد بعد میں محسوس ہوتی، پہلے وہ لائبریری نظر آتی، اتنی بڑی لائبریری. اور کتابیں بے شک کوئی چوری کر کے لے جائے، کوئی مانگ کے لے جائے، کوئی پیسے دے کے لے جائے. اس طرح سے ہم نے ارد گرد بہت سارے گھروں میں ہم نے تفہیم کے سیٹ، اردو کے، انگریزی کے، کسی کو گفٹ دیے، کسی کو قیمت دے دی. پوری کوشش کی ہے کہ یہ مولانا کا لٹریچر گھر گھر پہنچے. اس کے علاوہ ہمارے نیبرہڈ میں اٹالین لوگ، چائنیز لوگ، رشین لوگ، اسپینش قسم کے بے شمار زبانوں کے لوگ. میں نے سعودی عرب سے 26 زبانوں میں مولانا مودودی کی دینیات منگوائی. جس زبان کا آدمی آتا ہے میں اس کو وہ دینیات دیتا ہوں. اگر کوئی ایف بی آئی والے ہمارے جمعے کے موقع پر آ کے خطاب کرتے ہیں، ان آفیسرز کو میں تفہیم القرآن کے انگلش ایڈیشن ان کو گفٹ کرتا ہوں. پولیس کے آفیسر آتے ہیں، کانگریس مین آتا ہے، ان کو ہم تفہیم کے پورے سیٹ اٹھا کے دے دیتے گفٹ کے طور پر کہ یہ پڑھیں، اللہ ان کو شاید ہدایت نصیب. یعنی میسج کو پہنچانا ہماری ذمہ داری، جیسے عبدالرزاق صاحب ذکر کر رہے ہیں، میسج پہنچانے میں کمی نہیں رہنی. اور اس کے علاوہ 26 کتابیں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی عربی زبان میں پورے سیٹ کے سیٹ رکھے ہوئے. جو عرب آتا ہے میں ان کو وہ عربوں کو عربی کتابیں دے رہا ہوں. انگلش کا پورا ایک سائڈ پہ مولانا کا سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے، دوسری سائڈ ہے وہ اردو کا بھرا ہوا، دے رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ پچھلے کوئی 1-2 سال سے پہلے ایک نوجوان وہاں پہ، اس کو میں نے لٹریچر پڑھانا شروع کیا، نصاب رکنیت تک پورا پڑھایا، اور وہ پرماننٹلی امریکہ چھوڑ کے پاکستان گجرات میں آ گئے. میں نے پھر اسے کہا کہ میں نے آپ کو رکن تیار کیا، جاتے رکنیت کی درخواست دینی. تو اللہ کے فضل سے وہ آتے ہی رکن جماعت بنا. لیاقت صاحب نے ان کا حلف لیا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ میں اگر کفرستان میں بیٹھ کر، جہاں میرا جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا، میں وہاں پہ اتنا بڑا کام اللہ کی توفیق سے کر سکتا ہوں. تو آپ لوگ تو یہاں اپنے معاشرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے ہم زبانوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے کلچر میں بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس کتنے وسائل، آپ کو کتنی دنیا جانتی ہے. مجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں تھا. عرصے تک تو مجھے لوگ چیک کرتے رہے کہ یہ آدمی کہیں فراڈیا نہ ہو. وہ میرا اعتماد دیکھتے رہے، میں ان کو چیک کرتا رہا. یہ ہوتا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا، یہاں تک آپ دیکھیں میجارٹی ساری یہ حنفی مذہب رکھنے والوں کی. میں مسلک اہل حدیث تھا. میں جب نماز پڑھاتا تو رفع الیدین کرتا تھا. نماز فرض کے بعد میں دعا نہیں منگواتا تھا. شروع میں لوگوں نے تھوڑا بہت بات کی ہے، لیکن جو میں نے جماعت اسلامی سے تربیت پائی تھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام مسلکوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میری ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں اور میری بات کو سنتے ہیں. یعنی انہوں کے ذہنوں میں یہ بات ہی میں نے نہیں آنے دی کہ مسلک بھی کوئی چیز ہے. یعنی ہمارے نزدیک صرف اسلام ایک چیز، بلکہ مسجد کے سامنے دیوار پر